اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ محترم خواتین و حضرات، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی الجامع الصحیح بخاری شریف کی حدیث پاک آپ کے سامنے بیان کرنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ ابن شہاب کہتے ہیں کہ مجھے ابو سلمہ بن عبد الرحمن نے خبر دی۔ وہ کہتے ہیں کہ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ آپ وحی کے رکنے کا حال بیان کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے آسمان سے ایک آواز سنی، میں نے نظر اٹھائی تو میں نے دیکھا وہی فرشتہ تھا جو میرے پاس ہرا میں آیا تھا، یعنی غار ہرا میں آیا تھا، اور وہ آسمان اور زمین کے درمیان کرسی پر بیٹھا ہوا تھا۔ میں اس سے مرعوب ہو کر لوٹا، میں نے کہا زملونی، مجھے چادر اڑاؤ۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائی، یا ایہا المدثر قم فانذر ربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فہجر۔ پھر بکثرت وحی کا نزول ہوا اور لگاتار وحی آنے لگی۔ اس حدیث شریف کے اندر پہلی وحی کے بعد جب دوسری وحی نازل ہوئی تو اس کی کیفیت جو ہے وہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائی ہے۔ واجب الاحترام اس حدیث پاک کے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے اس فرشتے کو جب زمین اور آسمان کے درمیان کرسی پر بیٹھا دیکھا تو میں اس سے مرعوب ہوا۔ یعنی ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جہاں آپ صفت نورانیت سے متصف ہیں وہاں آپ بشر بھی ہیں اور بے مثل و بے مثال بشر ہیں، تو صفت بشریت کی وجہ سے نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر یہ کیفیات نازل ہوتی ہیں۔ اس حدیث شریف کے اندر حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمانہ فترت وحی کا حال بیان کر رہے ہیں۔ فترت کا معنی ہے انقطاع وحی کا زمانہ، چونکہ پہلے وحی کے موقع پر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بتقاضۂ بشریت سخت گھبراہٹ اور وحشت محسوس ہوئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی سے مانوس کرنے کے لیے اور وحی کا اشتیاق دلانے کے لیے کچھ عرصہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی کو روک دیا۔ اب پہلی وحی اور دوسری وحی کے درمیان کتنا وقفہ تھا، تو اس بارے میں علماء کرام کے مختلف اقوال ہیں، اس کی تفصیل سماعت فرمائیں کہ نزول وحی سے قبل جو سچے خوابوں کا زمانہ تھا وہ کم و بیش 6 ماہ کا عرصہ تھا، کہ نزول وحی سب سے پہلے وحی جو نازل ہوئی اس سے پہلے کم و بیش 6 ماہ کا عرصہ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو سچے خواب آتے جس کی تعبیر فوراً ہی روز روشن کی طرح سامنے آ جاتی۔ اور پھر جب پہلی وحی نازل ہوئی تو پہلی وحی اور دوسری وحی کے درمیان کتنا عرصہ تھا؟ مفتابی قول یعنی جمہور کا قول یہ ہے یہ 3 سال کا عرصہ تھا، بعض نے 2.5 سال کا بھی کہا۔ زیادہ معروف قول اور جمہور کا موقف یہی ہے کہ یہ فترت وحی کا زمانہ یعنی پہلی اور دوسری وحی کے درمیان جو زمانہ گزرا وہ 3 سال کا عرصہ تھا۔ اس حدیث شریف کے اندر کرسی کا ذکر ہے کہ جبرائیل علیہ السلام کرسی پہ تشریف فرما تھے۔ اس کی تھوڑی سی وضاحت عرض کر دیتے ہیں چونکہ لفظ کرسی آیا ہے۔ کرسی لغت میں اس چیز کو کہتے ہیں جس پر ٹیک لگا کر بیٹھا جاتا ہے۔ علامہ بدر الدین عینی شارح بخاری عمدۃ القاری میں لکھتے ہیں کہ زمخشری نے کہا کہ کرسی وہ ہے کہ جس پر بیٹھنے کے بعد مقعد سے زائد جگہ نہ بچے، کیونکہ جب تخت پہ انسان بیٹھتا ہے تو انسان کی جو جسم ہے، انسان کی جو سرین ہے، اس کے علاوہ بھی جو ہے وہ بیٹھنے کی جگہ بچ جاتی ہے۔ تو جس جگہ کے اوپر انسان بیٹھے اور اس کے دائیں بائیں مقعد سے زائد جگہ نہ بچے تو اسے کرسی کہتے ہیں۔ بعض علماء نے کرسی پر بیٹھنے کو بدعت یا مکروہ ناپسندیدہ لکھا ہے اور کہا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے، کیونکہ کرسی پر بیٹھنا انبیاء علیہ السلام، فرشتوں اور صحابہ کا طریقہ ہے۔ چنانچہ قرآن مجید کے اندر اللہ پاک نے واضح طور پہ فرمایا وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ جَسَدًا، اور بے شک ہم نے سلیمان علیہ السلام کی آزمائش کی اور ان کی کرسی پر ایک جسم ڈال دیا،
یعنی سلیمان علیہ السلام بھی کرسی پر جلوہ فروز ہوتے اور تشریف فرما ہوا کرتے تھے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خود بھی کرسی پر جلوہ فروز ہوتے۔ چنانچہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، حضرت ابو رفاع بیان کرتے ہیں، میں رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس پہنچا، اس وقت آپ خطبہ دے رہے تھے۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک شخص آیا ہے، ایک مسافر آیا ہے، وہ دین کے متعلق سوال کر رہا ہے، وہ نہیں جانتا کہ اس کا مذہب کیا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خطبہ چھوڑ کر میری طرف متوجہ ہوئے، یہاں تک کہ میرے پاس آئے اور ایک کرسی لائی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کرسی پر تشریف فرما ہوئے۔ راوی کہتے ہیں کہ میرا گمان ہے کہ اس کرسی کے پائے جو ہیں وہ لوہے کے تھے۔ پھر رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اللہ کے دیے ہوئے علم سے مجھے دین کی تعلیم دی، پھر آ کر دوبارہ خطبہ ارشاد فرمایا۔ علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کرسی پر اس لیے بیٹھے تھے کہ سب لوگ آپ کا کلام سنیں اور آپ کی زیارت کریں، چونکہ انسان بلند ہو جاتا ہے دوسروں سے۔ جن علماء نے اور اہل علم نے کرسی پر بیٹھنے کو بدعت یا ناپسند کیا ہے، وہ اس کو تکبر کے ساتھ منسلک کرتے ہیں کہ کرسی پر بیٹھنا شاید تکبر ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ ایک صحابی رسول نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کرتے ہیں، جس کا مفہوم یہ ہے، یا رسول اللہ، ایک بندہ اچھا پہننا چاہتا ہے، اچھا جوتا پہننا چاہتا ہے، اچھا لباس پہننا چاہتا ہے، تو کیا یہ بھی تکبر ہے؟ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نہیں، تکبر یہ نہیں ہے، اللہ جمیل و یحب الجمال، اللہ خوبصورت ہے، اپنی شان کے مطابق وہ خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ تکبر تو حق بات کے انکار کا نام ہے، کہ جو صحیح بات ہے اس کا انکار کرنا، حق بات کا، دوسروں کو حقیر جاننا، اس کا تعلق یہ ہے تکبر۔ اس حدیث شریف کے اندر فرمایا گیا، اللہ پاک نے جو آیات نازل کی وہ سورہ مدثر تھی، یا ایھا المدثر، اے چادر اوڑھنے والے۔ محدثین فرماتے ہیں اس سے مراد یہ ہے کہ اے نبوت کی چادر اوڑھنے والے، قم فانذر، اٹھئے، پس آپ لوگوں کو اللہ کے عذاب سے ڈرائیے۔ بعد نے کہا کہ یہاں حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو بشیر بھی ہیں، آپ بشارت دینے والے بھی ہیں جنت کی، لیکن یہاں پہ صرف عذاب سے ڈرانے کا یعنی نذیر ہی کی صفت کو ذکر کیوں کیا؟ کہ جنت تو اہل اسلام کے لیے ہے، اہل ایمان کے لیے ہے، مسلمانوں کے لیے ہے، تو اس وقت تو کوئی مسلمان تھا ہی نہیں، کفار تھے، تو اس لیے اللہ پاک نے یہاں پہ ارشاد فرمایا کہ اے پیارے، آپ لوگوں کو اپنے رب سے ڈرائیے، ربک فکبر، اور اپنے رب کی کبریائی بیان کیجئے، یعنی اللہ تعالیٰ کی تعظیم کیجئے جیسے اس کی شان ہے، اور جو چیزیں اس کی شان کے لائق اور مناسب نہیں ہیں اس سے بیزاری کا اظہار کریں۔ ایک قول یہ ہے کہ اس سے مراد نماز کی تکبیر مراد ہے۔ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اپنے کپڑوں کو پاک رکھیں۔ محدثین فرماتے ہیں کہ ایک قول یہ ہے کہ ثیاب سے مراد انسان کا نفس ہے، یعنی اپنے نفس کو ہر عیب، ہر نقص، ہر کجی اور ہر نامناسب چیز سے اپنے آپ کو، اپنے نفس کو پاک رکھو۔ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ، بتوں کے ترک پر قائم رہیے۔ بعد نے کہا اس سے مراد گناہ ہے۔ پھر فرمایا گیا فحمیہ، کہ وحی کا سلسلہ جو ہے وہ لگاتار پھر جاری رہا۔ تو حامیہ کا معنی ہوتا ہے گرم ہونا، کہ جیسے بازار کے اندر جب بہت زیادہ خرید و فروخت ہو، رش ہو، تو کہا جاتا ہے کہ بازار گرم ہو گیا، اور جب بازار کے اندر گاہک نہ ہو تو کہتے ہیں بازار آج ٹھنڈا ہے۔ تو یہ تمثیل ہے سمجھنے کے لیے۔ اسی طرح محترم خواتین و حضرات، اس حدیث شریف سے جو ہمیں سبق ملتا ہے وہ یہی ہے کہ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دین کو جتنا ہو سکے آگے پہنچائیں، حکمت کے ساتھ پہنچائیں، اور اپنے نفس کو، اپنے آپ کو گناہوں کی آلودگی سے جتنا ہو سکتا ہے اسے بچائیں۔ محترم خواتین و حضرات، تبلیغ دین کی نیت سے اس حدیث شریف کے درس کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیے۔ اللہ پاک آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔